تم یہاں اپنی من پسند چیز ناممکن سمجھ کر رو رہے ہو اور وہاں اللہ تمہاری چاہت ممکن کر کے تمہیں دینے کے سارے راستے بنا بھی چکا ہوگا۔ وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے، تمہیں راستہ بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جا رہا ہے۔ وہ کرتا ہے پیار تم سے ایک ماں سے کہیں زیادہ، ایک وہی تو ہے جس کی محبت کو نہیں زوال۔ ہار مت مانو کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ عنقریب ہے۔ اللہ کے لیے صبر کرو، بس تھوڑا سا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ اللہ تمہارے حالات بدلنے ہی والا ہے، بہت جلد تمہیں تمہاری خواہش سے نوازنے والا ہے۔ اللہ کے لیے تہجد پڑھا کریں۔ تہجد کے سجدے میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کریں۔ اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کرتے تھے۔ قرآن گواہ ہے، معجزوں کا تم کیوں اللہ سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو یہ دعائیں ہیں، اور جس کے لیے یہ دعائیں ہیں بس وہی تمہارا نصیب ہے۔ اللہ سن لیتا ہے ان کہیں دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ نامکمل نہیں چھوڑتا۔ سورۃ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ خوبصورت اختتام پائیں گے صبر کرنے والے لوگ۔ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار کر۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، وہ رب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا وہی رب آگے بھی تمہارے سب کام سنبھال لے گا۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔